नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम.एच. खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जब हम प्रोग्राम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं रात के 2:04 इस वक्त हो चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है कि ईरानी वफद पाकिस्तान लैंड कर चुका है। आर्मी चीफ आसिम मनीर साहब ने, सागडार साहब ने, नकवी साहब ने, अयाज सादक साहब ने इस्तकबाल किया है। ईरानी स्पीकर आ चुके हैं मोहम्मद बाकर मालिकाफ और अराकची साहब, मोहम्मद अब्बास अराकची साहब भी आ चुके हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि बिलाखिर ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ने पाकिस्तान के हिस्से में डाली। अब आप सब लोग दुआ करें ये कामयाब हो। सुबह तक जब तक ये प्रोग्राम हम लगाएंगे हो सकता है अमरीकी जो जेडी वेंस भी पहुंच जाएंगे अपने वफद के साथ डेलीगेशन के पास, और इंशाल्लाह आज का दिन यानी कि हफ्ते का दिन अल्लाह ने चाहा तो पूरी दुनिया के लिए अमन का दिन होगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब अल्लाह का शुक्र है डेलीगेशन एक पहुंच गया, दूसरा रवाना है, रास्ते में है, तो इंशाल्लाह वो भी सुबह तक पहुंच जाएगा। दिन है हफ्ते का। सर इस हफ्ते को अब आप जब ये लैंड किए हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे, इस टाइम के मुताबिक जो आपका इल्म कहता है 40-45 साल आपका इल्म, क्या देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाह। देखिए सबसे पहले तो 3/1/12 है। 1/12 इस्लामाबाद, 1/12 इसहाक डार डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, 1/12 अब्बास अराकची, 1/12 उतरे कहाँ, अब्बास अराकची खुद 1/12 उतर रहे हैं 1/12 इस्लामाबाद में और इस्तकबाल कर रहे हैं डिप्टी वज़ीर आज़म 1/12। अब एक बाकर साहब आपने नाम लिया, बाकर, मोहम्मद बाकर बलकाब, बाकर काली बाफ। हाँ, अब ये बाकर काली बाफ ये भी 1/2 है, ये 1/2 है। और हमारे पास आसिम मुनीर फील्ड मार्शल और उससे ऊपर भी CDF, जो मैंने पहले पिछले साल कहा था कि वो बनेंगे, वो सूरज और मरीख के मालिक, वो भी स्टिक के साथ पूरी अपनी यूनिफॉर्म में, ठीक है बिल्कुल। 1/12 और 1/2 उतरे इस्लामाबाद 1/12 में और 1/12 ने इस्तकबाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बड़ी कामयाबी मुल्क पाकिस्तान को मिली और मैं ये देख रहा हूँ ये कामयाबी बिल्कुल कामयाबी ही है और आगे कामयाबियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह। अब जो ये लैंड कर रहे हैं, ये उतर रहे हैं मुश्तरी की साथ पे, ये जो 12-1 बजे उतरे हैं मुश्तरी की साथ, मुश्तरी 1 से 2 का यानी कि आप जो भी मुश्तरी क्या है, जुपिटर गुरु के टाइम पे उतर रहे हैं, गुरु ही उतर रहे हैं, गुरु के टाइम पे गुरु ही उतर रहे हैं और गुरु ही रिसीव कर रहे हैं। ये गुरु है क्या? जुपिटर सोच, अकल, दनाई, शुजात, हिम्मत, ताकत, इज्जत, कोई शक नहीं। अकल और दनाई भी कहा है मैंने। मरीख पे उतरते तो फड्डा ही थे। मानता हूं इस जुपिटर की साथ में जो उतरे हैं इसमें सेरहा बहस भी होगी, पॉइंट टू पॉइंट होगी, दलील के साथ होगी, क्योंकि अकल और दनाई की बात कर रहा हूं जुपिटर में। जोश, जज्बा और वलवला भी होगा, हिम्मत और ताकत भी होगी और जीत भी हो। जी खान साहब अब जेडी वेंस लीड कर रहे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1984 है और 41 साल इनकी उम्र है। अगर टोटल नंबर को काउंट करें तो 3 बन रहा है। मोहम्मद बाकर बिल काब यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1961, 64 साल उनकी उम्र है।
منجے ہوئے سیاستدان اسپیکر ہیں جو سربراہی کر رہے ہیں اس وقت. اب عباس اراکچی کی بات کی, یہ ان کی ایج بن گئی. اراکچی نہیں, محمد باقر بالکاف یہ کیا ہے؟ اسپیکر ہیں, یہ لیڈ کر رہے ہیں. اچھا محمد باقر, بہت بڑی ایران کو یہ تحفہ مل گئے ہیں ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات ہے. محمد باقر بالکاف, ان کی ایج کیا ہوئی؟ ان کی 64 سال. 6 اور 4 10 بنتا ہے. جنگ شروع ہوئی 28 کو, 2 اور 8 10, 2026 کاؤنٹ کریں 10 اپریل کو مرکری ٹرانزٹ کر گئی, 10 نکات, اور یہ بھی ایج کے 10. سورج کا دن, اللہ کی مدد کا دن, اللہ کے حکم سے یہ کامیابی لیں گے, یہ کامیابی لیں گے. اب آپ آ جائیں کہ یہ جو ہیں جے ڈی وینس, ان کی ایج 41 سال ہے, 4 اور 1 5 وقت کا ہے, لیکن 10 کا تو عاد ہے نا 5. تو اگر پاور لی 100% ایران نے تو 50% یہ بھی لیں گے نا, کچھ لے کے یہ بھی جائیں گے. سر اس دن کے حوالے سے اب یہ 5 وقت کا بھی ہے تو امریکہ کو بھی کچھ بینیفٹ ملے گا. جی ملے گا. سر اس دن کو اگر ہم بات کریں, یہ دن جو ہے, اس دن کے حوالے سے ہفتے والا دن اور 11 کی ڈیٹ بن رہی ہے, یہ کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ یار مجھے آپ حساب میں لگا کے رکھتے ہیں, پورا بتایا کریں. 11/4/2026, یہ 10/4/14/15/16 27 آئی. تو آج کے دن بس ڈائلاگ بازیاں ہی ہیں, سارا کچھ سنا جائے گا, ساری سب چیزیں ہوں گی. انڈیا ہو, اسرائیل ہو, کوئی منافقت کروانے کی کوشش کریں گے, ہونا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ اپ اینڈ ڈاؤن چلے گا, لیکن جیت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہی ہوگی کہ امن ہوگا. منافقت کی کوشش ہوگی. جی سر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ مذاکرات پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں یا اور آگے ایکسٹینڈ کریں گے؟ میں نے پہلے بھی پروگراموں میں بتایا ہے کہ وہ آپ نے کہا تھا, آپ نے اس وقت 10 کی ڈیٹ آفیشیل اناؤنس تھی, لیکن آپ نے کہا تھا یہ پیر تک بھی جائیں گے, آگے جائیں گے, تو اس میں تو اب 14 دن کا معاملہ ہے, تو ہو سکتا تھوڑا سیز فائر اور بڑھے آگے, 7 دن کا ہے, 10 دن کا سیز فائر. ہاں صاحب, اب دنیا کا اگر ہم مذاکرات جو ہیں وہ بڑھیں گے, وہ معاملات آئیں گے, کیونکہ نیتن یاہو اور نریندرا مودی جو ہے ذرا کچھ طبیعت ناساز ہو گئی ہے ان کی. ہاں صاحب, لبنان اور اسرائیل کے معاملات بھی یہاں ڈسکشن میں آ سکتے ہیں. بالکل, میں نے کہا تھا کہ پچھلے پروگرام میں کہ 11 سے پہلے ہی اگر آپ دیکھیں کہ میں نے کہا تھا اس خطے کو مضبوط ہونا, ایشیا کو ہونا ہے, 11 سے پہلے جنگیں میں رکتی دیکھتا ہوں. سب سے بڑی بات رشیا جو ہے, اس نے بھی کافی کچھ گھنٹوں کے لیے جنگ روکی. 11 سے پہلے ہی یوکرین اور رشیا رکتی نہیں تھی. لبنان اور اسرائیل کا معاملہ بھی ہوا, جو امریکہ نے اسرائیل کو کہا, معاملات بات چیت پہ آ گئے. فلسطین والا معاملہ بھی اسی میں چھڑے گا جو میں دیکھ رہا ہوں. فلسطین بھی ختم نہیں ہوگا, اسرائیل بھی ختم نہیں ہوگا, یہ رہیں گے. وہ سوچتا ہے کہ میں فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں, اسرائیل ایسا نہیں, ناممکن. کیونکہ اسرائیل کا وجود رہے گا, یہ نہیں کہ اس کا وجود ختم ہو گیا ہے. پہلا حملہ کیا ہے اس نے, دوسرا بھی ایک بڑا کرنا, وہ حملہ دوسرا اس وقت بڑا ہوگا جب, پہلے بھی بتایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, کرسچینٹی جو ہے مسلم ہو جائے گی. لیکن خیر بات جو ہے چل نکلی ہے پوزیٹیو, اینڈ یہ ہے کہ پوزیٹیو ہی انشاءاللہ جنگیں ختم ہوں گی. لیکن یہ ایشیا کی ختم ہوگی, مغرب کی سٹارٹ بھی ہونی ہے. دنیا جون سے کھلے گی, چھوٹے موٹے پنگے اگست سے مغرب میں شروع ہوں گے. پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے میرا, جو ماشاءاللہ اللہ پاک نے عزت دی ہے ملک پاکستان کو, یہ کلمے کے نام پہ دی ہے اور ہماری نیک نیتی کی بنیاد پہ دی ہے. اور جس ملک نے بھی بدنیتی رکھی ہے وہ تنہا ہوئے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ, ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے چلے, تو منافقت چھوڑ دیں.
اور میں 2 نون کو کہہ رہا ہوں، 2 الف کو کہہ رہا ہوں۔ الف کون ہے؟ انڈیا۔ الف کون ہے؟ اسرائیل۔ ایک بات اور بتا دوں، یہ جو معاملات حل ہو رہے ہیں، اب جو اسلام آباد 2 الف ہے اور آگے اکاٹ 3 الف ہیں، اس میں ایران والا معاملہ بھی حل ہو جائے، وہ افغانستان والا بھی۔ انشاءاللہ جی۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی رات کے اب 4 بج چکے ہیں، رات کے 2:15 ہو چکے ہیں اس وقت جو میرے پاس ٹائم ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی ابھی کچھ بول رہے ہیں۔ وہ کیا بول رہے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر میں اس کی بھی ڈیٹیل آ جائے گی۔ اور لینڈ وفد کر چکا ہے، بڑا مشکل ٹاسک تھا پاکستان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ دعا کریں، آپ سب دعا کریں، یہ پوری دنیا کھل رہی ہے، پوری دنیا میں امن آئے گا، پوری دنیا میں تجارت چلے گی، پوری دنیا ایک طرح سے پیک ہو گئی تھی، چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، یورپ ہو، مڈل ایسٹ ہو، ہر طرف مشکلات تھیں۔ یہ ٹائم استغفار کرنے کا ہے، اللہ سے دعا کرنے کا ہے، اللہ سے جڑنے کا ٹائم ہے۔ آپ سب لوگ دعا کریں اللہ سے امن ہے، اللہ تعالیٰ پورے ارض پاک پہ امن پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ امن رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کو جہاں رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا کریں یہ دن امن اور فتح کا دن ہو۔ عاطف مجید رمیش صاحب خان صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔